حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان بے شمار چھوٹی اور بڑی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اس زمانے میں ایرانی آگ کی پوجا کرتے تھے، جبکہ مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ ان لڑائیوں میں ایک زبردست لڑائی 12 ہجری میں عراق میں نمار کے مقام پر ہوئی۔ اس میں ایرانی فوج کا سپہ سالار جابان تھا، جس کا شمار ایران کے نامی بہادروں میں ہوتا تھا، جبکہ دوسری طرف اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے ہی میں اسلام قبول کر چکے تھے، مگر کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے تھے۔ لڑائی میں ایرانی فوج کی تعداد اسلامی فوج سے 3-4 گنا تھی، لیکن مسلمانوں میں ایمان کا اتنا جوش تھا کہ دشمن کی تعداد ان سے کتنی ہی زیادہ ہو وہ اس سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ کے بھروسے پر اس سے ٹکرا جاتے تھے۔ ایرانیوں نے اسلامی فوج پر بڑے زور کا حملہ کیا، لیکن مسلمان ان کے سامنے پہاڑ کی طرح جمے رہے، اور پھر انہوں نے ایسا زبردست جوابی حملہ کیا کہ ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے، ان کے بے شمار آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے بھاگنے والوں کا پیچھا کیا اور بہت سے بھگوڑوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں ایرانیوں کا سپہ سالار جابان بھی تھا۔ جس مسلمان سپاہی نے اس کو گرفتار کیا وہ اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ جابان بڑا مکار آدمی تھا۔ اس نے مسلمان سپاہی سے کہا، بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہارے کس کام آؤں گا، مجھے چھوڑ دو، تمہیں اپنے بدلے میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ مسلمان سپاہی اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کو امان دے دی، یعنی اس کی جان کی حفاظت کا عہد کر لیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ ایرانی فوج کا سپہ سالار ہے اور مسلمانوں کا سخت دشمن ہے۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر اپنے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ کے خیمے میں گیا تاکہ ان کے سامنے اپنے عہد کو پختہ کر سکے۔ اسی اثناء میں لوگوں نے جابان پہچان لیا اور انہوں نے غل مچا دیا کہ یہ ایرانی فوج کا سپہ سالار ہے، اس کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ نے ان کی باتیں سنی تو انہوں نے للکار کر کہا، اسلام میں عہد توڑنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ ایک مسلمان جابان کو امان دے چکا ہے، اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، ہم سب پر اس کا خون حرام ہے۔ اپنے سپہ سالار کا حکم سن کر سب خاموش ہو گئے اور جابان کو نہ صرف چھوڑ دیا گیا بلکہ حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہنچا دیا گیا جہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ ناظرین کرام، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا عدل والا دین ہے، جو سخت سے سخت دشمن کو بھی اگر غلطی سے پناہ دے دے تو اس کو بھی اسلام امان دے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔